چینج کر کے سو جائیں۔ میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلا سکتا، آپ کو بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، سرد لہجے میں کہتا وہ چینج کر کے بیڈ پر سو گیا، جبکہ پوری رات وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ پہلے کم زندگی میں نے اس کے امتحان لیے تھے۔ وہ یتیم اپنی چچی کے گھر رہتی تھی۔ چچی کی بیٹی کے بھاگ جانے پر اسے قربانی کا بکرا بنا دیا اور اس کا نکاح شاہ میر سے کر دیا گیا۔ اگلے دن اس سے یونیورسٹی جانا تھا۔ اسے راستے میں پیدل آتا دیکھ کر شاہ میر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، آپ کو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یونیورسٹی میں شاہ میر کو اپنا پروفیسر دیکھ کر مریم کی روح کانپ گئی تھی۔ شادی والے گھر تھا، لیکن فضا میں خوشی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ صحن میں لگی رنگ برنگی لائٹ اور شامیانے جو چند گھنٹے پہلے تک رونق کا باعث لگ رہے تھے، اب مریم کو اپنی بے بسی کا تماشا اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی سرگوشی، خوف اور سنسناہٹ خاموشی کا راج تھا، جسے باہر ہال میں آنے والے اجنبی آوازیں رہ رہ کر تو رہی تھیں۔ ایک کونے میں لگے بڑے سے آئینے میں کے ساتھ مریم اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو گالوں پر لگی قیمتی فاؤنڈیشن کو بہا لے جا رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا۔ آخر میں ہی کیوں؟ ہمیشہ میری ہی خواہش کو گلا کیوں گھونٹا جاتا ہے؟ وہ ابھی اپنی قسمت پر رو ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اس کی چچی غصے اور خوف سے مارے ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چچی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور پیشانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مریم کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھ گئیں۔ چچی نے مریم کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے انتہائی غلیظ اور سخت لہجے میں دھمکی دی، اپنا یہ منحوس منہ بند رکھنا، اگر وہاں ایک لفظ بھی بولی تو یاد رکھنا میں نے بڑی مشکل سے سب کچھ سنبھالا ہے، اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھنا، اگر تمہاری طرف سے کوئی تماشا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرے سے باہر لاؤنج اور ہال کا منظر تو کسی ماتم کدے جیسا تھا۔ دولہے والے شدید غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، مہمان ادھر ادھر کھڑے گانا بوسی کر رہے تھے اور شاہ میر کے والد اور باقی بزرگ غصے سے کھڑے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ لڑکی کیسے بھاگ گئی؟ شاہ میر کے تایا نے غصے سے صوفے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو ہمیں یہاں تماشا بنانے کے لیے کیوں بلایا تھا؟ ہماری خاندانی عزت مٹی میں ملا دی آپ لوگوں نے۔ شاہ میر ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر گہری سرد مہری اور غصہ واضح تھا۔ اس کی برادری کی عزت جلائی گئی تھی۔ اسی دوران چچی ہال میں آئی، ان کے چہرے پر خوف صاف واضح تھا۔ انہوں نے شاہ میر کے والد کے سامنے ہاتھ جوڑے اور گڑگڑاتے ہوئے بولی، دیکھیے میں آپ لوگوں کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ جیسے معزز لوگوں کو یہاں سے ایسے رسوا ہو کر خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ آپ بیٹے کی شادی کرنے آئے ہیں تو شادی کر کے ہی جائیں گے، پہلے بھی تو یہیں سے رشتہ ہونا تھا۔ میری بیٹی چلی گئی تو کیا ہوا؟ آپ میری اس بھتیجی سے، مریم سے شاہ میر کا نکاح کروا دیں۔ وہ بھی تو اسی خون سے ہے، سگھڑ ہے، خوبصورت ہے۔ گھر والے تو پہلے ہچکچائے۔ سن لو مریم، اگر تم اس شادی کو قبول نہیں کیا تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ تمہارا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سڑکوں پر رک جاؤ گی۔ مریم کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جو ہمیشہ سے دوسروں کے رحم و کرم پر جی رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنی بند آنکھوں سے آنسو بہائے اور خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کا نکاح شاہ میر کے ساتھ پڑھا دیا گیا اور بنا کسی روایتی دھوم دھام کے اس ایک بھاری اور بوجھل ماحول میں اس کی رخصتی کر دی گئی۔ جب گاڑی شاہ میر کے گھر کے سامنے رکی تو وہاں نہ تو کوئی استقبال کرنے والا تھا اور نہ ہی شادی کی روایات۔ چہل پہل۔ مریم بوجھل قدموں کے ساتھ سسرال کے عالی شان لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہاں کا ماحول کسی قید خانے کی طرح سرد اور اجنبی تھا۔ شاہ میر اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہاں موجود مہمان اور رشتے دار باری باری مریم کے پاس سے گزر رہے تھے اور
کوئی بھی اس سے ہمدردی کا ایک لفظ کہنے کو تیار نہ تھا، بلکہ ہر گزرتا ہوا شخص اس پر طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ آ گئی قربانی کی بکری بن کر ایک قریبی مہمان نے مریم کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ دوسری عورتوں نے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔ شادی کا اتنا ہی شوق تھا کہ بہن کے بھاگتے ہی خود دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ چلو بڑے گھر کا عیش تو مل گیا نا۔ مریم ان طنز کے تیروں کو سن کر اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہ میر کے والد، اس کے بھائی اور دیگر تمام قریبی رشتہ دار مریم سے منہ موڑ کر اسے اسی لاؤنج میں اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے کمرے کی طرف چل دیے، جیسے اس کا وجود ان کے لیے قابل نفرت ہو۔ پورے گھر میں صرف شاہ میر کی ماں وہاں رک گئیں۔ ان کے چہرے پر دکھ اور سنجیدگی تھی، لیکن وہ مریم کی بے بسی کو سمجھ رہی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مریم کے کانپتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولیں، دل چھوٹا مت کرو مریم بیٹا، ان سب لوگوں کی باتوں کو اپنے دل پر مت لو۔ اس وقت سب کا خون کھول رہا ہے، سب غصے میں ہیں، اور جو کچھ ہوا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن تم گھبراؤ مت۔ کچھ دنوں میں سب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ ایک تھال میں پانی اور چند رسومات کا سامان لے کر آئیں۔ اس کی ساس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر باقی آدھے ادھورے دل سے رسم پوری کرنے کے لیے چند روایتی رسومات جلدی جلدی نبھائیں، کیونکہ گھر کا ماحول مزید کسی تقریب کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ جب رسومات ختم ہو گئیں تو ساس نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے شاہ میر کے کمرے کی طرف لے گئیں۔ وہ اب اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی جو شروع ہونے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ ساس نے اسے کمرے کے اندر بھیجا اور دھیمے سے دروازہ بند کیا۔ جب مریم کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کی خاموشی اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ کمرے کی سجاوٹ اس کے ماتھے پر لکھی محرومی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شاہ میر بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر شدید بیزاری اور سرد محرومی تھی۔ مریم کو دیکھتے ہی اس کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ اس نے مریم کی طرف دیکھے بغیر انتہائی کھڑے درد اور لٹے لہجے میں کہا، چینج کر کے سو جائیں، میں اس سمجھوتے کے رشتے کو نہیں چلا سکتا، آپ کو بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا۔ سرد لہجے میں کہتا وہ چینج کر کے بیڈ پر دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ اس نے ان لفظوں نے مریم کے دل پر کسی خنجر کی طرح وار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب ابل پڑا۔ اس عالیشان کمرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ بڑی عروسی جوڑا پہنتی ہوئی آہستہ سے بیڈ سے دور ہوئی اور کمرے کے ایک کونے میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ پوری رات وہ اسی فرش پر بیٹھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں دفن ہوئی تھیں۔ وہ سوچتی رہی کہ پہلے زندگی میں کم امتحان لیے تھے وہ، اب ایک یتیم گھر کی جہاں اسے ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا گیا، اور اب چچی کی بیٹی کے بھاگ جانے پر اسے یہاں قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، اور اس کا نکاح زبردستی شاہ میر سے کر دیا گیا، جو اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا داغ سمجھ رہا تھا۔ مریم کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سو چکی تھیں اور پورا جسم فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج یونیورسٹی میں اس کا فائنل پیپر ہے، جس کے لیے اس نے مہینوں محنت کی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور اپنے بیگ میں سے رول نمبر سلپ اور کتابیں رکھ کر کمرے سے باہر آئی۔ اس نے کی چاچی اور اس کا سامان بھیج چکی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں چوری چھپے اپنی سلپ اور کتابیں موقع ملتے ہی رکھ لی تھیں، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، وہاں رات کے رکے ہوئے مہمان اور چچیاں ناشتے کے میز پر بیٹھی کان پھسلا رہی تھیں۔ مریم کو تیار ہو کر باہر نکلتے دیکھ کر شاہ میر کی ایک تائی نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ صبح صبح
پر لگا کر اڑنے کی تیاری کر لی۔ شرم و حیا تو اس جیسے اس کے خاندان میں ہی نہیں، دلہن بن کر گھر میں بیٹھنے کی بجائے کہاں جا رہی ہو؟ مریم نے گہرا سانس لیا اور اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور پوری ہمت جمع کر کے جواب دیا، میرے فائنل پیپرز ہیں اور میرا یونیورسٹی جانا بہت ضروری ہے۔ میرا مستقبل اس پڑھائی سے جڑا ہے، اور رہی بات اس شادی کی، تو یہ شادی کون سا آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق خوشی سے ہوئی ہے؟ یہ تو ایک مجبوری کا رشتہ ہے۔ تو پھر آپ کو میرے کہیں آنے جانے سے اعتراض کیوں ہوگا؟ مریم کا یہ صاف اور دو ٹوک جواب سن کر مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چیخ مغاؤں بڑھنے ہی والی تھی کہ شاہ میر کی ماں کچن سے باہر آئیں۔ انہوں نے ماحول کو سنبھالا اور مریم کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولی، ہاں مریم بیٹا، تم جا سکتی ہو، پڑھائی سب سے پہلے، اپنے پیپرز پر دھیان دو۔ مریم نے کی ساس کا شکریہ ادا کیا اور تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر سے نکل کر مریم نے گلی کے موڑ پر ایک رکشہ کیا اور یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ رکشے پر سفر کے دوران اس کا ذہن مسلسل شاہ میر کے راحت والے جملوں اور چچی کی دھمکیوں پر گرد گھوم رہا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو فضا بالکل مختلف تھی۔ اس نے لاؤنج کی کرواہٹ کو بھلا کر اپنے پیپرز پر توجہ دینے کی کوشش کی۔ امتحان ہال کا دروازہ کھلا تو وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب طالب علم اپنے پیپرز کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک کلاس کا دروازہ کھلا اور انویجیلیٹر اندر داخل ہوا۔ مریم نے جیسے ہی سر اٹھایا کہ سامنے دیکھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سوٹ میں ملبوس، انتہائی سنجیدہ اور رعب دار شخصیت کا مالک میر شاہ کھڑا تھا۔ مریم کا دل حرکت میں آ گیا۔ اب اسے معلوم ہوا پروفیسر جو اس ٹیم میں ان کا فارمل لینے آئے تھے، یونیورسٹی میں شاہ میر کو اپنا پروفیسر دیکھ مریم کی روح کانپ گئی۔ پورے پیپرز کے دوران شاہ میر کی سخت اور سرد نظریں مریم پر ہی رہی تھیں، جس کی وجہ سے مریم کے ہاتھ کانپتے رہے اور اس نے بڑی مشکل سے اپنا پیپر مکمل کیا۔ پیپر ختم ہونے کے بعد مریم نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر شاہ میر کا سامنا دوبارہ وہاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ دوپہر کی سخت دھوپ تھی اور یونیورسٹی کے باہر شدید رش تھا۔ مریم سڑک کنارے کھڑی تھی، رکشے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن آتے وقت کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ جو رکشہ بھی آتا وہ پہلے سے بک ہوتا اور پھر وہ مریم کے بتائے ہوئے علاقے کی طرف جانے سے انکار کر دیتا۔ دھوپ کی تپش اور رات کی تھکن کی وجہ سے پر ایک تیز رفتار چمکتی ہوئی کالی گاڑی آ کر مریم کے بالکل قریب رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچا ہوا تو مریم نے دیکھا کہ اندر شاہ میر بیٹھا ہے۔ اسے راستے پر پیدل آتا دیکھ کر شاہ میر کے ماتھے پر شدید بل پڑ گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انتہائی سنجیدہ دبی ہوئی آواز میں مریم پر غصہ کیا، گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں تو آپ کو پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا مت بناؤ، جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھو۔ مریم نے خوف اور بے بسی سے شاہ میر کو دیکھا اور اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی مین ہائی وے پر آئی، اندر کا ماحول اس قدر خاموش ہو گیا کہ مریم کو اپنی تیزی چلتی ہوئی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے اندر تھی، شاہ میر نے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو اتنا مضبوط کر رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ کی گہرائی ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جو اس کے اندر ابلتی ہوئی غصے بتا دے رہی تھی۔ مریم کی نظریں جھکائے رکھی اور اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ وہ باہر چلتی ہوئی زندگی کو دیکھ رہی تھی، اپنی آنکھوں سے تیرتے ہوئے آنسو شاہ میر سے چھپا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہ میر اسے کمزور سمجھے یا اس کی بے بسی کا مزید مذاق اڑائے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو مریم، یونیورسٹی میں یہ ظاہر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں کہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ ہے۔ وہاں تم صرف اور صرف ایک عام اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہارا پروفیسر۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری وجہ سے میری پروفیشنل لائف میں کوئی تماشا کھڑا ہو یا کسی کو ہماری اس مجبوری کے رشتے کی بھنک بھی پڑے۔ شاہ میر کے ان الفاظ نے مریم کے دل پر ایک اور گہرا گھاؤ لگایا۔ اس نے سسکتی ہوئی آواز کو حلق میں دبایا اور بنا کچھ کہے بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ جیسے
اس نے اپنی اس نئی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہو، بلکہ باقی کا پورا رشتہ اس دم گھٹتے ہوئے ماحول میں کٹ گیا۔ گاڑی جیسے ہی شاہ میر کے گھر کے پورچ میں آ کر رکی، مریم نے ابھی اپنی سیٹ بیلٹ کھولی ہی تھی کہ شاہ میر ایک جھٹکے سے گاڑی سے اترا۔ اس نے مریم کا انتظار کرنا بھی گوارا نہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مریم نے ایک گہرا سانس لیا، اپنا بیگ سنبھالا اور بوچھال قدموں سے گاڑی سے اتر کر لاؤنج کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، وہاں اب بھی مہمانوں کا ڈھیر تھا۔ چچیاں، تائیاں اور دور کے رشتے دار صوفوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مریم کو شاہ میر کی گاڑی سے اترتے اور اندر آتے دیکھ کر پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور پھر اگلی ہی سیکنڈ کانا پسپاراؤں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ لو دیکھو ذرا اس لڑکی کے لچھن، ابھی کل ہی تو بیاہ کر آئی ہے۔ شاہ میر کی تائی نے اپنی بہو کے کان میں اتنی اونچی سرگوشی کی کہ مریم کو صاف سنائی دے گئی۔ آتے ہی گھر سے نکل گئی، صبح اکیلی نکل گئی اور اب دیکھو کیسے اس کی گاڑی میں نوابزادی بن کر واپس آ رہی ہے۔ شکل سے جتنی معصوم ہے، چالاکیاں اس میں کہیں زیادہ ہیں۔ اس نے دوسری عورت کے منہ بناتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا بہن باگی تو کیا ہوا، اس نے تو اپنا دوائی سیدھا کر لیا، بڑے گھر کا عیش جو مل گیا ہے۔ مریم ان طنز کے تیروں کو سن کر لاؤنج کے بیچوں بیچ منجمد ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن چچی کی دی ہوئی دھمکی اس کے آڈر آ گئی۔ وہ بس اپنا سر جھکائے کھڑی رہی۔ اسی لمحے شاہ میر کی ماں کچن سے باہر آئیں اور انہوں نے لاؤنج کا یہ بوچھال ماحول دیکھ کر مہمانوں کی نیت بھانپ لی۔ وہ مریم کے پاس آئیں، اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور مہمانوں کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں بولیں، شاہ میر خود اسے یونیورسٹی سے لے کر آیا ہے، کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی اور وہ ہماری بہو ہے۔ اب اگر میاں بیوی کو لینے جائے گا تو اس میں کسی اور کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عالیہ بیگم کا یہ دو ٹوک جواب سن کر سب عورتوں نے اپنے اپنے منہ پھیر لیے۔ رقیہ بیگم نے مریم کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، ثریا، مریم بی بی کے لیے کمرے میں جوس اور کھانا پہنچاؤ، یہ صبح سے بھوکی پیاسی پیپر دینے گئی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے مریم سے نرمی سے کہا، تم جاؤ مریم بیٹا، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اور ان سب لوگوں کی باتوں کو بالکل اپنے دل پر مت لو، یہ کچھ دنوں کا غصہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی ساس کو دیکھا، جن کا وجود اس تپتے ہوئے ماحول میں اس کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں کی مانند تھا۔ وہ بوچھال دل لے کر ساتھ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نیا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا اور مریم کے لیے یہ کسی نئی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اب شاہ میر محض ایک امتحان کا نگران نہیں تھا، بلکہ وہ باقاعدہ ان کے کلاس میں پروفیسر بن چکا تھا۔ جس دن شاہ میر نے پہلی بار کلاس میں قدم رکھا، پوری کلاس میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، انتہائی پروقار اور ریب دار شخصیت کے ساتھ ڈائسنگ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے آنے کے ساتھ ہی کلاس کی لڑکیوں میں کان پھسائی کا ایک لاتعماد ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ ہمارے نئے پروفیسر ہیں، یہ کتنے ہینڈسم ہیں! ایک لڑکی نے مریم کے پیچھے بیٹھتے ہوئے سرگوشی کی، ان کی کیا پرسنالٹی دیکھو ذرا، کتنے ڈیسنٹ اور ریب دار ہیں، اب تو ان کی کلاس میں ایک دن بھی مس نہیں کرنا۔ دوسری لڑکیوں نے دلدار انداز میں کہا۔ کلاس کی ہر لڑکی شاہ میر کی شخصیت اور اس کے پڑھانے کے انداز سے شدید متاثر ہو رہی تھی، لیکن مریم ان سب کی باتیں سن کر اندر ہی اندر کھڑ رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کی نظروں میں شاہ میر کے لیے
ستائش دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہی ہو۔ یہ بے چینی اس وقت شدید غصے اور حسد میں بدل گئی جب مریم نے یونیورسٹی کے کوریڈور میں ایک نیا منظر دیکھا۔ اس کی ایک دوسری فلم پروفیسر اور اپنی ماڈرن پرسنالٹی کی وجہ سے جانی جاتی تھی، شاہ میر کے بہت قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مریم لائبریری سے نکل رہی تھی کہ اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ پروفیسر شاہ میر کے بالکل قریب آ کر کھڑی تھی اور اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ شاہ میر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، لیکن وہ مسلسل اس کی توجہ پانے کے لیے مسکرا رہی تھی اور بات بات پر اس کے نزدیک ہو رہی تھی۔ مریم کو یہ منظر اپنی روح تک میں چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یہ سب سخت ناگوار گزرا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جائے اور اس عورت کو شاہ میر سے دور کر دے۔ ابھی مریم اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس خاتون پروفیسر نے ہنس کرتے ہوئے شاہ میر کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ مریم کے صبر کا آخری مہر تھا۔ وہ بھول گئی کہ شاہ میر نے گاڑی میں اسے کیا تحقیر کی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں ہے۔ اسے بس اس وقت اپنے وجود پر لگی آگ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان دونوں کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ آپ اس طریقے سے کسی کو ٹارچر کر سکتی ہیں؟ مریم کی آواز کوریڈور میں گونجی، جس میں غصہ اور حق جتانے کا انداز صاف نمایاں تھا۔ وہ فیمیل پروفیسر اور شاہ میر دونوں ایک دم چونک گئے۔ مریم نے غصے سے تپتی نظروں سے اس ٹیچر کو دیکھا اور بولی، آپ کو اس طریقے سے اجازت کس نے دی ہے؟ ان کو ہاتھ لگانے کی حد میں رہنا سیکھیں آپ۔ کوریڈور میں موجود چند دیگر اسٹوڈنٹس بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ خاتون پروفیسر مریم کی اس جرأت پر ہکا بکا رہ گئی اور انہوں نے شرمندگی اور غصے سے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا۔ شاہ میر نے حیرت اور گہری نظروں سے مریم کی طرف دیکھا، جو غصے سے لال ہو رہی تھی اور اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ مریم کی آنکھوں میں صاف جھلکتے ہوئے حسد کو دیکھ کر شاہ میر کے چہرے پر ایک غیر محسوس سی دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ اسے اچھا لگا تھا کہ مریم اس کے لیے اس حد تک تڑپ اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ماحول کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس نے اپنی اس مسکراہٹ کو سختی سے چھپایا۔ شاہ میر نے اپنے چہرے پر دوبارہ وہی افسر والی روایتی سخت تاثرات لایا اور سب کے سامنے مریم کو چھڑی دیتے ہوئے بولا، مریم، یہ ٹیچرز کا آپس کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں اور فوراً اپنی کلاس میں جائیں۔ شاہ میر نے اسے دو ٹوک اور سرد رویے نے مریم کے غصے کو ایک سیکنڈ میں آنسوؤں میں بدل دیا۔ اس نے نم آنکھوں اور روتے ہوئے چہرے کے ساتھ شاہ میر کی طرف دیکھا، جس نے اسے سب کے سامنے پرایا کر دیا تھا۔ مریم نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑا اور وہیں سے روتے ہوئے تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ یونیورسٹی کے اس واقعے کو گزرے کئی دن ہو چکے تھے۔ مریم کے دل میں لگی آگ اب تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب سے گھر لوٹی تھی، اس نے خود کو ایک گہرا خون میں بدل کر لیا تھا۔ وہ ہر وقت کمرے میں اکڑی اکڑی اور شدید غصے میں رہتی۔ شاہ میر کا سب کے سامنے اسے پرایا کر دینا اور اس خاتون پروفیسر کا دفاع کرنا مریم کے دل پر نقش ہو چکا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ایک رات شاہ میر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مریم ہمیشہ کی طرح بیڈ کے ایک کونے میں بوجھل دل کے ساتھ بیٹھی ہوئی کتاب دیکھنے کا ڈھونگ کر رہی تھی۔ شاہ میر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سختی اب کسی حد تک نرمی میں بدل چکی تھی۔ وہ آہستہ سے مریم کے قریب آیا اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مریم، کب تک اس طرح اکڑی اکڑی رہو گی؟ اس دن یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا وہ میری مجبوری تھی۔ مجھے سب کے سامنے پروفیسر کی طرح ہی بیہیو کرنا تھا۔
تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ شامر نے اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت صاف نمایاں تھی۔ اس نے شامر کی طرف دیکھا تک نہیں اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ شامر نے ایک گہرا سانس لیا اور مریم کے اس رویے پر بے بسی سے سر جھکا کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مریم کا غصہ بے جا نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں یونیورسٹی کا ماحول مریم کے لیے کسی جہنم جیسا بن گیا تھا۔ اس دن کوریڈور میں مریم کا اس خاتون پروفیسر پر چلانا اور شامر کا بیچ میں آنا آہستہ آہستہ پوری یونیورسٹی میں ایک جلتی ہوئی چنگاری کی طرح پھیل گیا تھا۔ شعبے کی لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان اب روز کا یہی موضوع بن چکا تھا۔ پروفیسر شامر اور مریم کے درمیان افیئرز کی فضائیں پوری یونیورسٹی میں گردش کرنے لگیں۔ مریم کوریڈور سے گزرتی ہوئی پیٹھ پیچھے سرگوشیاں شروع ہو جاتی۔ دیکھنے میں تو اتنی معصوم اور سیدھی سادی بنتی ہے مگر اندر سے دیکھو کتنی چالاک نکلی۔ اس کی کلاس کی ایک ماڈرن لڑکی نے اپنے روم میں کھڑے ہو کر طنز کیا۔ اور نہیں تو کیا، آتے ہی یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم اور ریپ دار پروفیسر پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے اور اب نہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ تب ہی تو اس دن اس خاتون پروفیسر پر ابل پڑی تھی جیسے شامر پر صرف اسی کا حق ہو۔ مریم کی معصومیت اب لوگوں کی نظروں میں ایک ڈوگ بن چکی تھی۔ ہر کوئی اس کی کردار کشی کر رہا تھا جبکہ پروفیسر شامر اس پوری صورتحال سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے خلاف اور پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا اور اسے کانوں کان خبر نہیں تھی کہ یونیورسٹی کی دیواریں اس دن اس کی اور مریم کی بدنامی کے قصے سے گونج رہی ہیں۔ ایک دن مریم کلاس کے کامن روم میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک لڑکیوں کا ایک پورا گروپ وہاں آ پہنچا۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ اور زہر کن مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مریم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان میں سے ایک لڑکی جو شامر کی سب سے بڑی فین تھی آگے بڑھی اور مریم کے سامنے کھڑی ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے بولی، واہ مریم، مان گئے تمہیں، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، دیکھنے میں اتنی معصوم، غریبی اور مظلومیت کا ڈھونگ رچتی ہو اور اندر سے اتنی چالاک کہ سیدھا پروفیسر شامر پر ہی نشانہ لگایا۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مریم کے بیگ کو دیکھا اور بولی، عزت دار ہونے کا بڑا ڈھونگ کرتی ہو تم۔ ہمیں تو لگتا تھا تم یہاں صرف پڑھنے آتی ہو مگر تمہارا اصل مقصد تو یونیورسٹی کے سب سے ہینڈسم پروفیسر کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا تم نے ان پر؟ مریم کا دل ان کے لفظ سن کر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں مگر اس بار اس نے خود کو کمزور نہیں دکھایا۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور بولی، تم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے اپنی زبان بند رکھو۔ مریم کا یہ غصہ دیکھ کر لڑکیاں ہنسنے لگیں اور اسے مزید ذلیل کرنے لگیں۔ اسی دوران یہ ہنگامہ آئی ٹی کمیونٹی اور کوریڈور تک پہنچ گئی جہاں کچھ لڑکے بھی مریم کی آوازیں سن رہے تھے۔ اتفاق سے شامر اس کوریڈور سے گزر رہا تھا جب اس نے مریم کے خلاف نازک بیاں جملے اور اونچی آوازیں سنیں۔ شامر کا خون کھول اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مریم مزید تماشا بنتی، شامر نے انتہائی جلال میں آ کر کوریڈور میں موجود اسٹوڈنٹس پر سخت ایکشن لیا۔ خاموش ہو جائیں سب کے سب، اگر مجھے کسی کی طرف سے بھی یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تو اسے اسی وقت یونیورسٹی سے سسپینڈ کروں
وا دوں گا۔ شامر کی جگدار آواز سن کر پورا کوریڈور منجمد ہو گیا۔ سب لڑکے لڑکیاں ڈر کے مارے اپنے اپنے کلاسوں کی طرف بھاگ گئے۔ اس سخت آپریشن کے بعد کچھ دنوں تک یونیورسٹی میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ مریم کے سامنے یا پیٹھ پیچھے کوئی بات کرے، کیونکہ سب شامر کے غصے سے واقف تھے۔ مریم نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ شاید اب یہ سب تھم گیا ہے۔ چند دن بعد ایک شام جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس جا چکے تھے، مریم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شامر نے اسے پارکنگ پر میں دیکھا تو وہ اپنی گاڑی لے کر اس کے قریب آیا اور سختی سے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مریم خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شامر نے گاڑی یونیورسٹی کے مین گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر، جہاں عام طور پر اسٹوڈنٹس بسوں اور رکشوں کا انتظار کرتے ہیں، وہاں روکی تاکہ مریم وہاں سے کسی رکشے میں چلی جائے، کیونکہ شامر کو کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ مریم جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تو وہ یہ بھول گئی کہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس وہاں موجود تھے۔ کلاوڈ کی ایک تنہا-ای-عزت لڑکی جو وہیں کھڑی تھی، اس کی نظر سیدھی شامر کی چمکتی ہوئی کالی گاڑی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور مریم انتہائی مانوس انداز میں شامر کی کالی گاڑی پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور مریم انتہائی مانوس انداز میں شامر سے کچھ کہتے ہوئے گاڑی سے باہر اتری۔ شامر نے مریم کو دیکھا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ لڑکی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جیسے ہی مریم رکشے کی طرف بڑھی تو وہ لڑکی بھاگتی ہوئی اپنی باقی سہیلیوں کے پاس پہنچی جو وہاں موجود تھیں اور اونچی آواز میں چلائی، لڑکیوں، تم سب ادھر آؤ، دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے۔ یہ مریم جو ابھی معصوم بن کر گھوم رہی تھی، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ خود پروفیسر شامر کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے، وہ دونوں گاڑی میں اکیلے تھے اور شامر اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ جو افواہیں اب تک دب چکی تھیں، وہ اب ایک پکے ثبوت کے ساتھ دوبارہ پھیلنے لگی تھیں۔ مریم جب رکشے سے گھر پہنچی تو اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ شدید دھوپ، ذہنی دباؤ اور یونیورسٹی میں روز روز کی ذلت نے اس کے اعصاب توڑ دیے تھے۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑے اور کسی طرح اپنے کمرے تک پہنچی۔ وہ بیڈ پر گرتے ہی تیز بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیاری سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب شامر کمرے میں داخل ہوا تو مریم کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل میں ایک شدید سسک اٹھی۔ وہ جو ہمیشہ مریم کے سامنے ایک سخت، غیر اور سرد مہر انسان بنا رہتا تھا، اس کا وہ غرور اور غصہ مریم کی اس حالت کو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ وہ مریم کے قریب آیا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مریم کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ مریم، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ شامر کا لہجہ اس بار سرد نہیں تھا بلکہ اس میں ایک واضح نرمی اور فکر مندی تھی۔ اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس سے بخار کی دوا نکالی اور پانی کا گلاس لے کر مریم کے سرانے بیٹھ گیا۔ مریم نے انکہاہٹ سے آنکھیں کھولیں اور شامر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شامر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ ضد مت کرو مریم، پہلے یہ دوا کھاؤ، اس نے بہت دھیمے اور نرم لہجے میں کہا۔ مریم نے خاموشی سے دوا نگلی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ شامر وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے کچن سے ٹھنڈا پانی اور ٹیبلٹ منگوائی۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے مریم کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا
رہا۔ مریم کو یاد نہیں تھا کہ آخری بار اس یتیم کی زندگی میں کس نے اس کا اس طرح خیال رکھا تھا۔ شاہ میر کا یہ بدلتا ہوا روپ، اس کا جھکا ہوا سر اور اس کی تیمارداری مریم کے دل کے کسی کونے میں ہلچل مچ رہی تھی۔ شاہ میر اب پہلے سے کہیں زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی نظریں اور اس کا انداز اب مریم کو پرایا نہیں سمجھ رہے تھے۔ مگر مریم اگلے کچھ دنوں تک شدید کمزوری کے باعث یونیورسٹی نہیں جا سکی، اور ان تمام دنوں میں شاہ میر نے ایک سچے جیون ساتھی کی طرح اس کا پورا خیال رکھا۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد جب مریم کی کلاسز دوبارہ شروع ہوئیں تو وہ چند دنوں کے وقفے کے بعد ایک بار پھر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ شاہ میر کے ساتھ ہی یونی کے لیے نکلی تھی۔ شاہ میر کی گاڑی جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس آ کر رکی، مریم نے ایک سانس لیا اور گاڑی سے باہر نکلنے لگی، لیکن مریم کی قسمت اس دن بھی اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کلاٹ کی وہی حسود لڑکیاں جو پہلے ہی مریم کے خلاف زہر اگل رہی تھیں، وہیں گیٹ کے پاس کھڑی تھیں۔ انہوں نے ایک بار پھر مریم کو شاہ میر کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ مریم نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور شاہ میر کی گاڑی آگے بڑھی، ان لڑکیوں کا گروپ مریم کی طرف لپکا۔ اس کے چہرے پر کمینی اور کی لہر تھی۔ لو بھئی، آ گئی یونیورسٹی کی سب سے بڑی ڈرامے باز! اس لڑکی نے طالب جاتے ہوئے مریم کا راستہ روکا، جس نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کچھ دن یونیورسٹی سے غائب رہ کر بڑا اچھا سسپینس کریٹ کیا تم نے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ پروفیسر شاہ میر سے تمہارا دل بھر گیا ہے، مگر تم تو روز پہلے سے زیادہ پکی ہو کر آ رہی ہو۔ دیکھو ذرا، آج پھر سر کی گاڑی سے اتری ہے۔ مریم نے اپنے بیگ کی پٹ کو سختی سے تھاما۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوسری لڑکی نے حقارت سے مریم کے چہرے کو دیکھا اور بولی، تم تو ایک تماشا ہو مریم، اور تماشا تو پھر بنتا ہے نا؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ دیکھنے میں اتنی معصوم بنتی ہو اور کام تمہارے دیکھو۔ ابھی تک پروفیسر شاہ میر یہاں پہنچے نہیں ہیں اور تم نے ابھی سے یہاں اپنی مظلومیت کا تماشا لگانا شروع کر دیا ہے۔ تم جانتی ہو کیا، سب کے سامنے تو سر تمہیں جھڑک دیتے ہیں، مگر پیٹھ پیچھے تم ان کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گھومتی ہو۔ تم تو تماشے ہو، تماشا! اور تماشا اب یہاں روز بنے گا۔ پہلی لڑکی نے مریم کو زج کرتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ کر کہا، جب تک تمہاری یہ حقیقت سب کے سامنے نہیں آ جاتی، ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ عزت دار ہونے کا ڈھونگ اب بند کرو۔ مریم ان لڑکیوں کے بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار اس کے دل کو شاہ میر کی دی ہوئی وہ نرمی اور محبت تھی جو اس نے ان چند دنوں میں دیکھی تھی۔ مریم ان لڑکیوں کے زہریلے طنز سے تیر سنتی ہوئی بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی کہ اسی دوران کوریڈور کے دوسرے کونے میں سے شاہ میر داخل ہوا۔ دور سے اسٹوڈنٹ کا ایک ہجوم جمع دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن جیسے ہی اس نے ہجوم کے بیچوں بیچ مریم کو اکیلے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، وہ تیز، وسیلے اور راہدار قدموں سے ہجوم کو چیرتا ہوا مریم کے قریب آیا۔ ابھی وہ پہنچا ہی تھا کہ ہجوم میں سے ایک لڑکی کا زہریلا جملہ اس کے کانوں میں پڑا، دیکھنے میں تو اتنی شریف بنتی ہے، مگر پروفیسر شاہ میر کے ڈورے ڈال ڈال کر یہاں تک پہنچ گئی، اب تماشا تو بنے گا ہی۔ یہ جملہ سنتے ہی شاہ میر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسے مریم پر شدید غصہ آیا کہ وہ اس کے کہنے پر ابھی تک خاموش کھڑی تھی
اور اپنی بے گناہی میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی بلکہ خود کو تماشا بنانے دے رہی تھی۔ شامر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی پرواہ کیے بغیر سب کے سامنے آگے بڑھ کر مریم کا کانپتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھما لیا۔ پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے سامنے شامر کے جگدار اور چیختی ہوئی آواز میں کہا، بند کرو یہ گھٹیا تماشا۔ یہ کوئی ڈورے نہیں ڈال رہی مجھ پر، بلکہ یہ بیوی ہے میری، مریم میری منقوہ ہے۔ شامر نے کے اس دھماکے خیز اعتراف پر پورے کوریڈور میں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ حسد لڑکیاں جو تالیاں بجا رہی تھیں، ان کے ہاتھ وہیں کے وہیں جم گئے اور سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ شامر نے مریم کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑا اور ہجوم کو لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا، اگر یہ کسی بھی عورت یا لڑکی کو مجھ سے دور رکھتی ہے تو یہ اس کا پورا حق ہے۔ یہ میری بیوی ہے، یہ جس سے بھی مجھے دور رہنے کا کہے گی میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ آئندہ اگر کسی نے بھی میری بیوی کی طرف انگلی اٹھائی یا کوئی ناجائز باتیں کی تو میں اسے اس یونیورسٹی میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سب لوگ وہاں بالکل خاموش ہو گئے اور چاق چوبند کھڑے شامر اور روتی ہوئی مریم کو دیکھنے گئے۔ شامر مریم کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے سب کے سامنے سے عزت کے ساتھ نکال کر لے گیا۔ یونیورسٹی میں اس بڑے دھماکے کے خیر منٹوں میں پرنسپل تک پہنچ گئی۔ پرنسپل نے فوراً ایک پیغام کے ذریعے پروفیسر شامر اور مریم کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ جب دونوں آفس میں داخل ہوئے تو پرنسپل کے چہرے پر سنجیدگی اور تشویش تھی۔ انہوں نے شامر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مریم کو بھی کرسی پر بٹھایا۔ پروفیسر شامر، یہ میں یونیورسٹی میں کیا سن رہا ہوں؟ کوریڈور میں جو کچھ ہوا وہ کیا سچ ہے؟ پرنسپل نے اینک درست کرتے ہوئے پوچھا۔ شامر نے بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے سر ہلایا اور سارا معاملہ نکاح کے پس منظر سے لے کر یونیورسٹی میں مریم کی ہونے والی روز روز کی بدنامی تک سب کچھ صاف صاف اور تفصیلی لفظوں میں پرنسپل کو بتا دیا۔ ساری باتیں سن کرنے کے بعد پرنسپل نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے بولے، شامر آپ ایک معزز پروفیسر ہیں اور مریم ہماری اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر آپ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا تو آپ لوگوں کو اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو الگ رکھنا چاہیے تھا کہ یہ نوبت ہی نہ آتی۔ شامر نے پرنسپل کی بات کو احترام کرتے ہوئے جواب دیا، سر ہم دونوں نے اپنی پرسنل لائف کو بالکل الگ ہی رکھا ہوا تھا جیسا کہ ایک پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کو رکھنا چاہیے۔ میں نے مریم کو ہمیشہ ایک عام طالبہ علم کی طرح ہی ٹریٹ کیا، لیکن آپ کی یونیورسٹی کے ان حاسد اور بدتمیز اسٹوڈنٹس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم سب کے سامنے آ کر یہ سچائی بتائیں۔ مریم بے قصور تھی مگر اسے روز ذلیل کیا جا رہا تھا۔ پرنسپل نے شامر کے موقف کو تسلیم کیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شامر، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں۔ اب جب کہ سچ سب کے سامنے آ چکا ہے تو اب کوئی بھی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا اور میں خود اس بات کی نگرانی کروں گا کہ مریم کو کوئی پریشانی نہ کرے۔ لیکن میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ لوگ پہلے یونیورسٹی میں رہتے تھے اب بھی اسی
ڈسپلن اور دائرے کے اندر رہ کر کام کریں۔ شامر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ پرنسپل کے آفس سے باہر نکلتے ہوئے مریم نے شامر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے ایک گہرا مان اور عزت تھی، جس نے آج سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کر کے اس کا کھویا ہوا وقار واپس لوٹا دیا تھا۔ یونیورسٹی کا وہ دن بالآخر ختم ہوا، مگر مریم کے دل میں جذباتی طوفان اب بھی برپا تھا۔ جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہوا تو شامر نے سب کے سامنے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے وقار کے ساتھ اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ آج گاڑی کا ماحول ماضی کی طرح دم گھٹنے والا یا سرد نہیں تھا، بلکہ اسی خاموشی میں ایک انوکھا سکون اور اپنائیت تھی۔ مریم نے چوری چھپے شامر کے سنجیدہ مگر پرسکون چہرے کو دیکھا، جو اب اس کا سب سے بڑا محافظ بن کر سامنے آیا تھا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو لاؤنج میں مہمانوں کے چہروں پر اب طنز کے بجائے ایک عجیب سی شرمندگی اور خاموشی تھی۔ تقیہ بیگم نے مریم کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن یہ حق ضرور ادا کرے گا۔ شامر کسی کی پرواہ کیے بغیر مریم کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مریم ایک سائیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب بھی تھوڑی نروس تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شامر نے اپنا کوٹ اتارا، اسے صوفے پر رکھا اور مریم کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مریم نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، لیکن شامر نے انتہائی نرمی سے مریم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مریم، شامر کی آواز میں نرمی تھی، آج میں تمہارے سامنے اپنے دل کی وہ ساری باتیں کھولنا چاہتا ہوں جو میں نے اتنے عرصے سے خود میں چھپا رکھی تھیں۔ مریم نے حیرت سے سر اٹھا کر شامر کی گہری آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نفرت یا سرد مہری کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں مریم کہ ہماری شروعات بہت تلخ تھی۔ میں نے اس رشتے کو ایک سمجھوتا کہا تھا اور تمہیں بیوی کا درجہ نہ دینے کی بات کی تھی، لیکن میں غلط تھا۔ میری وہ انا اور میرا وہ غصہ صرف اس حالت کی وجہ سے تھا جس میں ہمارا نکاح ہوا، مگر میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ مریم، تم مجھے بہت مریم، تم مجھے پسند ہو۔ شامر کے منہ سے محبت کا یہ
کھلم کھلا اعتراف سن کر مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے مریم کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں تمہیں سے لا تعلق تھا؟ یونیورسٹی میں ہر لمحے تم پر نظر رکھتا تھا۔ جب کلاڈ کی وہ لڑکیاں تمہارے خلاف باتیں کرتی تھیں تو میرا دل جانتا تھا کہ میں ان سب کو یونیورسٹی سے نکال دوں، لیکن میں تمہاری خاطر زبان سے سچ سننا چاہتا تھا۔ اور ہاں، اس دن کوریڈور میں جب تم نے اس خاتون پروفیسر پر غصہ کیا تھا تو مجھے تمہارا وہ حسد اور غصہ اتنا اچھا لگا تھا کہ میں مسکراہٹ مشکل سے چھپا پایا تھا۔ تمہارا وہ غصہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے کوئی احساس جاگ چکا ہے۔ شاہ میر نے مریم کے ہاتھوں کو چوما اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، میں نے ماضی میں تمہیں جو بھی دکھ دیے، تمہاری دل آزاری کی، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہاری زندگی میں کبھی کوئی آنسو آنے نہیں دوں گا۔ میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا، ایک شوہر بن کر بھی اور ایک تمہارا ہمسفر بن کر بھی۔ اس نے شاہ میر کے ہاتھ اپنے چہرے سے لگائے اور روتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا تھا۔ شاہ میر، ایک یتیم لڑکی کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور محبت کرنے والا سہارا مل جائے۔ شاہ میر نے مریم کو آہستہ سے اپنے حصار میں لے لیا اور مریم نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ رشتہ جو ایک تلخ سمجھوتے سے شروع ہوا تھا، اب محبت کی لازوال داستان بن کر ایک خوشحال اور خوبصورت اختتام کو پہنچ چکا تھا۔